الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز کے ساتھ درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ سب سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا غوث العباس فرد الافراد سید الاوتار سرکار غوثیت معاف غوث الثقلین سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرص مقدس کی اس مبارک محفل میں حاضر. چند منٹ کچھ باتیں عرض کروں گا. کوئی لمبا چوڑا خطاب اس وقت نہیں کر سکتا ہوں، وقت بھی نہیں ہے. زیادہ تر علماء اور طلباء جامعۃ الاحمدیہ کے یہاں پر حاضر ہیں. سرکار غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت اور شہرت کی جس بلندی پر انہیں فائز فرمایا ہے، اس سے ہر انسان واقف ہے، اور بالخصوص اہل اسلام میں ان کی شہرت و بلندی کسی تعارف کی محتاج نہیں. وہ ذات جو افق اسلام پر اس وقت میں رونق افروز ہوئی کہ جس وقت ایک طرح سے اسلام کی نہایت ابتری اور سیاسی طور پر اسلام کی قسم پرسی کی حالات دنیا کے سامنے واضح ہو گئی تھی، اور تاتاریوں نے اسلام اور مسلمانوں کی حکومتوں کو تہہ تیغ کر کے ایک مسلمانوں کے دلوں میں ایسا خوف اور رعب داخل کر دیا تھا، اور بزدلی اور کمزوری کے وہ احساسات پیدا ہو گئے تھے کہ جس کی وجہ سے مورخین عالم اور مبصرین عالم یہ سمجھ رہے تھے، سیاسی تبصرہ نگار اور سیاسی نظریات کے حامل لوگ یہ سمجھ رہے تھے، اقوام عالم یہ سمجھ رہی تھی کہ اب دوبارہ کبھی بھی اہل اسلام اٹھنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے، اب پھر سے ان کی نشست ثانیہ کوئی کرنے کے لیے ان کے درمیان پیدا نہیں ہو پائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یفعل اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، بندوں کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو پروردگار چاہتا ہے وہی ہوا. بے شک اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام میں دو شخصیتیں پیدا فرمائیں. ایک سرکار امام العارفین امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات، جن کا زمانہ مبارکہ سرکار غوث اعظم کے بالکل تقریباً قریب ہے. 6 صدی ہجری کی وہ عظیم شخصیت جنہوں نے قلمی طور پر، تحریری طور پر اور اپنی کتابوں کے ذریعے اسلام و سنیت کو اور بالخصوص تصوف کو ایسا زندہ و جاوید کر دیا کہ آج بھی دنیا تصوف کا بے غبار چہرہ اگر دیکھ رہی ہے تو اس میں سب سے بڑا اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ سرکار امام غزالی کا. سبحان اللہ. اور دوسری ذات
جس نے بظاہر قلم کی جولانیاں کو بہت زیادہ نہیں دکھائیں، بہت زیادہ تحریرات کو نہیں چھوڑی، بہت زیادہ تصنیفات کا انبار تو نہیں لگایا، لیکن جس نے لسانی طور پر، زبانی طور پر، تقریری طور پر اور اپنی نظر کیمیا اثر سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گمگشتگان راہ کو ہدایت کی راہ پر گامزن کر دیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کش بنا دیا، مدینے کا ایسا معمار بنایا کہ ایک جہان ان کے جلووں سے سرشار سبحان اللہ. وہ ذات سرکار غوث عالم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کی ذات جنہوں نے دکھا دیا وہی بغداد تھا جسے چند سال پہلے تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں سے پامال کیا تھا، اپنی تلواروں سے مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کاٹ کے جس بغداد کی سرزمین پہ تاتاریوں نے مینار مسلمانوں کے سروں کے کھڑے کیے تھے، مقابلے کیے تھے مسلمانوں کے خون میں، جنہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے تھے، وہی تاتاری اور انہی کی قوم کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ چند سالوں کے بعد بغداد کی سرزمین پر منبر رسول پہ رسول کے شہزادے کو، علی کے نور نظر کو، حسن مصطفیٰ کے لختے جگر کو، فاطمہ زہرا کے دل کے چین کو، حسن حسین آدم کے سچے جانشین عبد القادر جیلانی کو کھڑے ہو کے یہ کہتے ہوئے سن رہی تھی دنیا، اے لوگوں سنو سنو، تم سب میرے غلام ہو، آؤ میرے بادئ معرفت سے سیراب ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان کر رہا تھا انا الحسنیو والمختہ مقامی، انا الحسنیو والمختہ مقامی واقدامی علی ان کی رجال. اعلان کر رہے تھے اللہ قدمی ہی علی رتبت کل ولی اللہ کہہ کے وہ اپنی عظمتوں کا پرچار کر رہے تھے. وہ بتا رہے تھے عالامی علی رأس الجبالی، میرے جھنڈے دلوں میں نہیں گڑے ہیں، صرف میرے جھنڈے صرف زمین کی پستیوں میں نہیں ہے. اے لوگوں سنو سنو، پہاڑوں کی بلندیوں پر بھی عبد القادر کے نام کا جھنڈا پھیلا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. دنیا کہہ رہی تھی واہ کیا مرتبہ، اے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ذات نے نقشہ بدل کے رکھ دیا. بڑے بڑے اسلام کے دشمن عیسائی جو اب سمجھ رہے تھے، عراق وغیرہ کے علاقے کے رہنے والے عیسائی جو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اب تو اسلام ختم ہو جائے گا، پھر سے ہمیں عیسائیت کا پرچار کرنے کا موقع ملے گا، پھر سے دلوں کو موڑنے اور اپنے قبضے میں لینے کا ہمیں اچھا سنہری موقع مل گیا ہے، پھر سے حالات بدلیں گے. جو اس طاق میں تھے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ سرکار غوث اعظم کی سجنے والی ہفتہ واری محفل میں ہزاروں عیسائیوں کے تھک لگا کرتے تھے، اور میرے نبی کے اس مبارک شہزادے کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تیر کی طرح دلوں میں پیوست ہوتا چلا جاتا تھا. بڑے بڑے کٹر راہب بھی غوث اعظم کی محفل میں آ کے مدینے کی دیوانگی کا جام پی لیتے تھے اور عیسائیت سے توبہ کر کے مصطفیٰ کے دین رحمت میں جگہ لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظیم شخصیت، ان کی کرامتیں تو دنیا سنتی ہے، ان کی برکتیں تو دنیا جانتی ہے. آج بھی ان کی برکتوں کا یہ ہمارے اور آپ کے سامنے جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم ہزاروں کلومیٹر بغداد شریف سے ہو کر بھی اور سینکڑوں سال ان کے بعد میں آنے کے بعد بھی 9 صدیاں تقریباً گزر چکی ہیں ان کے وصال کو، لیکن آج بھی اگر دل سے عقیدت سے محبت سے کوئی پکارتا ہے تو واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ میرے بغداد ہمارے سامنے جلوہ گر ہو گئے ہیں اور ہم غلاموں کی مدد پر کمر بستہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور کیوں نہ ہو سرکار مرزا مظہر جانے جانا شہید دہلوی ہمارے سلسلے کے جو عظیم بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 2 بزرگ ایسے ہیں
جو اپنی قبروں میں اپنے مزارات میں رہ کے بھی آج بھی ویسا تصرف کرتے ہیں جیسا وہ اپنے وصال سے پہلے کیا کرتے تھے۔ فرماتے ایک شہنشاہ نقشبند امام الطلائق قطب الحقائق سیدنا امام سید محمد بخاری نقشبند ہے، شاہ نقشبند ہے، اور دوسری ذات سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے جو آج بھی اپنے مریدوں کی ہر طرح سے مدد فرمایا۔ سبحان اللہ، وہ کرم ہے ان کا، ان کی کرامتیں بے شمار۔ لیکن عزیز طلبہ اور میرے بھائیوں، ہمیں جس نقطے پر اپنی نگاہوں کو مرکوز کرنا چاہیے وہ ہے ان کی مجاہدانہ زندگی۔ انہوں نے اتنی نسبتیں حاصل کی، آج تو ہمیں چھوٹی سی نسبت اگر کوئی مل جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں۔ نہ علم سے ہمیں کوئی سروکار ہوتا ہے، نہ عمل سے ہمیں کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ تقوی و پرہیزگاری سے ہمیں کوئی لینا دینا ہوتا ہے، نہ کوئی اور خوبی اور کمال پیدا کرنے کی ہمارے اندر جستجو اور خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی ہمیں کوئی نسبت مل جائے، اگر تھوڑی سے ہمیں کسی بڑے سے تعلق اور ربط کا کوئی ایسا ہمیں موقع مل جائے کہ جس کی وجہ سے دنیا ہمیں فلانے کا شہزادہ، فلانے کا سجادہ نشین، فلانے کی نسل کا، فلانے کا من، فلانے کا خاص آدمی اور فلانے کا مرید و خلیفہ کہہ کے اگر پکارنے لگے تو ہم ساری اپنی علمی توانائیوں کو بھول بیٹھتے ہیں، کمالات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن سرکار غوث اعظم نے اپنی زندگی میں اپنی محنت سے اپنے کمالات کے حصول میں جد و جہد سے یہ بتا دیا کہ یاد رکھو دنیا والوں، صرف نسبتوں پر پھولنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ارے کمال تو جب ہے کہ اپنے اندر ایسا کمال پیدا کرو کہ جن سے نسبت ہے وہ بھی کہے فخر سے دیکھو دیکھو یہ میرا شہزادہ ہے، دیکھو دیکھو یہ میرا جانشین ہے، دیکھو دیکھو یہ میری نسل پاک میں پیدا ہونے والا مرد ہو ہے۔ وہ غوث اعظم ہے۔ میں یقین سے جانتا ہوں سرکار غوث اعظم ان چند اولیاء کرام میں سے ہیں اس امت کے کہ جن پر امام الانبیاء مدینے کا تاجدار بھی فخر کیا کرتا ہے، میرا نبی بھی فخر کرتا ہے کہ دیکھو دیکھو اے دیگر نبیوں، اے موسیٰ تم بھی دیکھو، اے عیسیٰ تم بھی دیکھو، اے یوسف تم بھی دیکھو، اے داؤد و سلیمان، اے یعقوب و ایوب تم بھی دیکھو، اے ابراہیم و اسماعیل تم بھی دیکھو، یہ میری امت کے ولی ہیں، یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میرے جانشین ہیں، یہ میرے سچے پیروکار اور وفادار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ذات ہے سبحان۔ اور یہ میں کوئی اٹکل بچوں نہیں کہہ رہا، آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے دیگر باتوں کے ساتھ میں عرض کیا حضور آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، آپ کی امت کے علماء عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ نبیوں کی طرح کام کریں گے، ان کی وراثت اور جانشینی کا حق ادا کریں گے۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں آپ کے کسی امتی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے سرکار امام غزالی کی روح کو پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام غزالی کی روح کو پیش کیا، فرمایا بیٹے حضرت کلیم تم سے گفتگو فرمانا چاہتے ہیں، ادب کا لحاظ رکھنا۔ حاضر ہوئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا اے بیٹے اے شہزادے یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو فرمایا میرا نام محمد ابن محمد ابن محمد غزالی۔ اپنے باپ دادا پردادا لکڑ دادا تک کا نام بتاتے چلے گئے۔ انہوں نے فرمایا مسکرا کے بیٹے میں نے صرف تم سے تمہارا نام پوچھا تھا، تمہارے باپ کا نہیں، تمہارے دادا کا نہیں، تمہارے پردادا کا نہیں، اتنی لمبی گفتگو کا مطلب کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو مسکرا کے عرض کرتے حضور آپ سے بھی تو رب تعالیٰ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ
تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا کیا کہا تھا؟ یا عصایا اتوکل علیہا واحش علی فیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. حضور آپ صرف کہہ دیتے کہ یہ میرا ڈنڈا ہے، لیکن آپ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی دیگر کام ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا بیٹے میں چونکہ رب سے ہم کلام تھا اس لیے بات کو بڑھا کے اپنے آپ کو مشرف کر رہا تھا، تو مسکرا کے میرا نبی کا امتی بول پڑتا ہے اے میرے آقا یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ رب سے ہم کلام تھے، اور میرے لیے یہ فخر کی باعث ہے، فخر کا ذریعہ اور باعث ہے کہ میں اللہ کے کلیم سے ہم کلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جب اللہ ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی بولی. سبحان اللہ سبحان اللہ جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم. سبحان اللہ سبحان یہ ہے میرے نبی کے شہزادے، میرے نبی کے سچے جانشین. وہ کسی بھی نسل میں ہو، کسی بھی نسب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن جو وفادار مصطفیٰ اور سچے نائبین مصطفیٰ ہیں وہ میرے نبی کے روحانی شہزادے. بے شک وہ غوث اعظم جو حسنی حسینی سے والد ماجد امام حسن کی اولاد میں، والدہ ماجدہ امام حسین کی اولاد میں، اتنا فخر. حسنی حسینی سید نجیب الطرف ہے، اور ماں باپ بھی ایسے سبحان اللہ، ماں بھی ولیہ، باپ بھی ولی، نانا بھی ولی، اور نانا ایسے ولی کہ جنہوں نے تربیت کر کے غوث اعظم کے والد کو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا ولایت کا رتبہ تھا. سبحان ایسی تربیت کرنے والے جن کے گھر کے لوگ ہوں، اور ان کی عظمت کا یہ عالم کہ پیدا ہوتے ہی اپنی ولایت کی نشانی دکھا. ولادت سے پہلے جن کی خوشخبری دینے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد ماجد کے سامنے تشریف لائے اور فرمائے بیٹے تمہارے یہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ میری امت کا ولی ہے، اس کی صحیح سے تربیت کرنا خدا قدوس اس سے بہت بڑا دین کا کام لے لے. وہ قابل فخر فرزند جو پیدا ہو رہا ہے تو پہلے ہی دن سے روزہ رکھ کے شریعت کی پاسداری کا اعلان کر رہا ہے. سبحان اللہ پہلے ہی دن سے آپ سنتے رہتے ہیں پورے رمضان دن میں آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی دن میں میرا بیٹا عبدالقادر رمضان میں کبھی دودھ نہیں پیتا، بہت کوشش کی، کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن دودھ بالکل نہیں پینے کو تیار. میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا جو دن بھر دودھ نہیں پی رہا ہے اور افطار سے لے کے سحر تک جو دودھ نوش کر رہا ہے یہ ضرور خدا کی طرف سے معلم ہے، خدا کی طرف سے سکھایا ہوا ہے، یہ پڑھا پڑھایا ہے، اسے شریعت کا مزاج بھی معلوم ہے اور شریعت کے اس کا شریعت کے قوانین بھی معلوم ہے اور شریعت کی حفاظت کا اسے اللہ تعالیٰ نے سلیقہ بھی عطا فرمایا. اور اتنی شہرت ملی اسے، اتنی شہرت ملی کہ پورے بغداد جیلان میں اور آس پاس کے علاقوں میں یہ مشہور ہو گیا انہ ولد للاشراف ولد لا يرتضع فی نہار رمضان. کیا لوگوں سنو سنو، آج سیدوں کے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عظمت. ایک مرید نے پوچھا حضور آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا 10 سال کی عمر تھی، میں اپنے قصبے میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، میرے ساتھ میں میرے بہت سے ہم سبق بھی تھے، ساتھی بھی تھے. جب میں کلاس روم میں پہنچتا تھا، جب میں درسگاہ میں پہنچتا تھا تو میرے آگے آگے فرشتے چلا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے اے بچوں افصحوا لولی اللہ، افصحوا لولی اللہ، افصحوا لولی اللہ. بچوں راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی عبدالقادر آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان ہے جتنی کرامتیں ان کی، جو ماں کے پیٹ سے 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے، جن کی عظمتیں بے شمار. لیکن اللہ اکبر، میں جو بتانا چاہتا ہوں آخری بات جس پر ہمیں اور آپ کو دھیان مرکوز کرنا چاہیے وہ یہ کہ اتنی عظمتیں، اتنی بشارتیں، اتنے کمالات اور اتنے نسبی اور نسبتی کمالات رکھنے کے باوجود بھی وہی غوث اعظم ہے جنہوں نے
तकरीबन 18 साल तक इल्म दीन हासिल करके अपने आप को इल्म ज़ाहिर का ताजदार बना दिया। इतने बड़े मुफ्ती बने, इतने बड़े मुफ्ती बने कि पूरे इराक के इलाके में आपकी फिक़ह, आपकी तफसीर दानी और आपके इल्म फन का शोहरा हो गया और बड़े बड़े मुहक्किकीन भी आपके आगे ज़ानुए अदब तय करने पे मजबूर हैं। मैंने सुनाया था पिछली महफिल में ऐसे ऐसे अपने वक्त के मुहक्किकीन जो अपने आप को दुनिया का सबसे फाइक मानते थे, लेकिन महफिल गौसे आज़म में आके वो भी अपने आप को तिफले मकतब समझने पे मजबूर हो जाए। ये इल्म का आलम था। उन्हीं के ज़माने में आपने सुना होगा एक मसला अजम से आया, इधर से अपने हिंदुस्तान वगैरह किसी इलाके से गया, जिस मसले में ये था कि एक शख्स ने कसम खाई कि मैं एक वक्त में एक ऐसी इबादत करूंगा जो मेरे अलावा पूरी दुनिया में कोई दूसरा उस इबादत में शरीक नहीं होगा, और अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सकूं तो मेरी बीवी को तलाक। बड़े बड़े मुहक्किकीन के पास में इस्तिफ्ता पहुंचा, लेकिन सबने हाथ खड़े कर लिए, साहब कौन सी ऐसी इबादत हो सकती है, हम गारंटी कैसे ले सकते हैं? अगर अजान की कहेंगे तो कहीं ना कहीं अजान हो रही होगी, नमाज की कहेंगे वो भी कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, रोजा होगा, हज होगा, ज़कात होगा, कोई भी ऐसा काम बताएंगे दीन का कोई अच्छा अमल बताएंगे, इबादत बताएंगे, जिक्र फिक्र वगैरह बताएंगे, कोई ना कोई इसमें शरीक होगा, हम गारंटी कैसे ले सकते हैं कि उसके अलावा कोई इबादत ना कर रहा हो? सारे थक हार गए। बड़े बड़े अपने वक्त के मुफ्तियाने इज़ाम भी जब कलम तोड़ने पे मजबूर हो गए, सबने मुत्तफका तौर पर सरकार गौसे आजम की बारगाह में इस्तिफ्ता भेजा। गौसे आजम ने एक नजर इस्तिफ्ते को देखा और फरमाया, उलमा ने क्या जवाब दिया? कहा हुजूर किसी के पास कोई जवाब नहीं है, बीवी को उसकी तलाक से बचाना मुश्किल है। फरमाया नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं फतवा दे रहा हूँ, मैं जवाब बता रहा हूँ, उसकी कसम भी पूरी हो जाएगी और बीवी तलाक से महफूज भी हो जाएगी। क्या हुजूर क्या फरमाया? सुनो, उससे कहना वो काबे में चला जाए, मक्के में चला जाए और उसके लिए काबे के आसपास की जगह जिसे मताफ बोलते हैं, तवाफ करने की जगह को खाली करा दिया जाए और एक वक्त में वो 7 चक्कर काबे शरीफ के 7 चक्कर तने तनहा लगाए, कोई दूसरा उसके साथ में उस वक्त में काबे का तवाफ ना करे, क्योंकि दुनिया में काबा सिर्फ एक है, मकाम एक है और उस वक्त में वो अकेला तवाफ करेगा तो ये इबादत उसकी तनहा होगी जिसमें कोई दूसरा शरीक ना होगा, इसलिए उसकी कसम भी पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ई सआदत बज़ोरे बाजू नेस, ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह यूतीहि मन यशा। ये यकीनन अल्लाह के फज़ल का जीता जागता सबूत है। इतना इल्म हासिल किया, कैसी मेहनतें की, वक्त नहीं है मैं आपको सुनाता। उन्होंने तलबे इल्म के ज़माने में कैसी मशक्क़तें बर्दाश्त की, कभी कभी एक हफ्ता हो जाता था और उसे आदम को एक दाना भी अपने हलक के नीचे उतारने के लिए मैसर ना। ज़माना 40 अशदियाँ लेके आए थे, आप सुनते रहते हैं, वो तो कितनी जल्दी खत्म हो गई होगी। उसके बाद कहाँ गीलान और कहाँ बगदाद, कोई आने जाने के ऐसे रास्ते भी नहीं थे, कोई एक बूढ़ी माँ घर में सिर्फ थी और कोई दूसरा ऐसा था भी नहीं जो आपकी मदद करने के लिए आता। ऐसे आलम में कितनी परेशानियां उठाई होंगी। कई मरतबा तो ऐसा हुआ भूख से निढाल होके बेहोश होके गिर पड़ते थे, लेकिन फिर जब होश आता था तो नई तवानाई के साथ, नए अज़्म के साथ फिर उठ खड़े होते थे। और मैं तो ये समझता हूँ कि दिल में वो कहते होंगे, ऐ अब्दुल कादिर तू भूख से निढाल मत हो, कमजोर मत पड़, तुझे अपने मुस्तफा के, अपने नाना जान के दीन को फिर से जिंदा करना है, दीन को सरबुलंदी अता करना है, अपनी रगों के खून को बहा के अपने नाना जान के दीन के शजर को सैराब कर। उन्होंने दिखा दिया उन्होंने कैसे दीन को जिंदा किया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तकरीबन 25 साल तक उसके बाद वो मुजाहिदात किए, जान तोड़ मुजाहिदात, जिसमें 3 साल वो भी हैं जो हजरत खिज़्र ने आपको एक जगह बिठा के 3 मरतबा एक जगह बैठने के लिए वादा ले लिया और उसके बाद 3 साल मुसलसल इसी तरह करते रहे और उसके बाद में फिर आपको असरार व मारिफ से आगाही अता कैसे मुजाहिदे किए होंगे, कितनी मेहनतें की।
تب کہیں جا کے اللہ نے انہیں وہ عظمت عطا فرمائی اور انہیں وہ کمال بخشا کہ جدھر نگاہ ڈال دیتے تھے ظلمتیں چھٹتی چلی جاتی تھی، برائیاں مٹتی چلی جاتی تھی، سنت نبی کے نور سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوتا تھا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے علم دین حاصل کرنے میں کوشش کریں، اپنے آپ کو علم ظاہر سے جتنا اچھا آراستہ کر لیں گے انشاءاللہ ہماری کل کی آنے والی زندگی میں اتنا ہی زیادہ ہمارا علم ہمارے اور آپ کے کام آئے گا۔ ہر قدم پہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہمارا علم ظاہر انشاءاللہ ہمیں سہارا دے گا اور بڑی بڑی مشکلات بھی ٹلتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوسری چیز یہ کہ ہم تزکیہ نفس اور مجاہدات و ریاضات کے ذریعے اپنے ظاہر و باطن کی گندگیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے نفس امارہ کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کرنے کی کوشش کریں، ذکر و فکر کے ذریعے حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے چلائے ہوئے مشن اور بتائے ہوئے مقصد پر ہم اور آپ گامزن رہ کے انشاءاللہ وہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلام غوث اعظم ہیں، ہم غلام مجدد الفسانی ہیں، ہم غلام شاہ نقشبند ہیں، ہم غلام غریب نواز ہیں، ہم غلام سرکار سہروردی۔ ضرورت ہے دین کو انہی مسیحا صفت انسانوں کی، انہی مجاہدین کی جو اپنی رگوں کا خون بہا دے لیکن اسلام کے پودے کو کملانے نہ دے، مرجھانے نہ دے، اپنی زندگی کو فدا کر دے اپنے نبی کے دین پر، اور جو دین پر نبی کے فدا کرتا ہے میرے نبی کا دین اسے کبھی مٹنے نہیں دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار غوث اعظم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔